ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور مدد الہی وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ کتنا پیارا درس ہے کہ مدد اسے حاصل ہوتی ہے جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی نے طاقتیں دی ہیں اور یہ اسباب اللہ ہی نے مہیا کیے ہیں، ان میں تاثیر بھی وہی پیدا کرے گا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، وہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، کسی کام کے متعلق کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام کروں گا، تو معنی یہی ہوتے ہیں کہ بظاہر اسباب بھی ہیں، میرا ارادہ بھی ہے، اگر اللہ کا فضل ہوا، اس نے چاہا تو میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالی مدد نہ فرمائے تو پھر کون مدد کرنے والا ہے؟ گناہوں سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر گناہوں کے سبب رب العالمین ناراض ہو جائے تو نہ یہ دنیا دار لوگ ہمیں کام آ سکتے ہیں، نہ ہمارا مال اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ انبیاء سب معصوم ہیں، ان سے ایسا ممکن نہیں۔ نہ وہ وحی چھپاتے ہیں جس وحی کے اظہار کا حکم ہے، اور نہ وحی کے علاوہ اس چیز کو چھپاتے ہیں جس چیز کو ظاہر کرنے کا حکم ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا۔ یہ عام حکم ہے کہ جو بھی شخص خیانت کرے تو جو چیز اس نے خیانت کی ہوگی وہ چیز لے کر کل بروز قیامت آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو ان کی کمائی پوری پوری دی جائے گی، یعنی جس جان نے جو کام کیے اچھے یا برے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، تو کیا جو اللہ کی رضا مندی پر چلے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اور اللہ کو راضی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے، یعنی وہ اس کی فرمانبرداری کرے، نافرمانی سے بچے، جس طرح مہاجرین اور انصار نے اور امت کے صالحین نے زندگی گزاری۔ تو جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر چلے اور اللہ کی رضا حاصل کر لے، کَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے، جیسے منافقین ہیں، کفار ہیں، ایسا شخص ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ مصیر پلٹنے کی جگہ، جہنم کتنی بری جگہ ہے، اس میں جو جائے گا وہ انتہائی بد نصیب ہوگا۔ ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں، ہر ایک کی منزلت اور اس کا مقام جدا جدا ہے۔ نیک
کا الگ مقام ہے جنت میں اور بد کا الگ مقام ہے جہنم میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔